اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا آج نوجوان لڑکے یا لڑکیاں بھی ایک طرف کی بات نہیں کرتا. اگر کوئی کسی کی زندگی سے کھلواڑ کرتا ہے، ایک حدیث سنو، دل کے کانوں سے سنو ایک حدیث. اور کچھ وہ بھی جوان ہیں شادیاں کر لیتے ہیں، پھر نشے میں مبتلا ہو گئے، شراب پینے لگے، بچوں کی زندگی سے کھلواڑ ہو رہا ہے، بچوں کی تعلیم پر توجہ نہیں، بیوی کی زندگی سے کھلواڑ ہو رہا ہے، اس کے حقوق پر توجہ نہیں. یوں تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہے. اور مسلم معاشرے میں نشہ عام کیا جا رہا ہے، سستا بیچا جا رہا ہے، مفت میں نشے کی چیزیں مسلم معاشرے کے اندر ڈالی جا رہی ہے کہ کسی طرح تم نشے میں مبتلا ہو جاؤ، تمہارے بچے نشے میں مبتلا ہو جائیں. بار بار کا رونا ہے. لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ نشے کے تم کو کیوں عادی بنانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو ڈر ہے تم نشہ کر کے پڑے رہو، کیونکہ وہ جانتے ہیں جس دن تمہیں ہوش آئے گا پھر تم کسی کو سنبھلنے نہیں دو گے. جس دن تم پڑھو گے پھر کوئی تم سے آگے نہیں بڑھ سکے گا. جس دن تم تجارت کرو گے تم سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکے گا. جس دن تم سیاست کرو گے اس دن کوئی تم سے آگے نہیں بڑھ سکے گا. اس لیے نہ تمہیں پڑھنے دینا چاہتے ہیں، نہ تجارت کرنے دینا چاہتے ہیں، نہ تمہیں سیاست کرنے دینا چاہتے ہیں. کیونکہ تمہاری سیاست وہ ہے کہ آج تک 1400 سال پہلے جو تم نے سیاست کی تھی آج تک وہ تمہاری سیاست کو حیرت سے تک رہے ہیں. واللہ 1450 سال بیت چکے ہیں. نبی نے ایک ایسا سیاستداں دنیا کو دیا تھا جس نے 3 بر اعظموں پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا. اور جیسا سیاستداں دنیا کا کوئی سیاسی ایوان پیش نہ کر سکا. اور اگر پیش کر سکتے ہو تو پیش کر کے بتاؤ کہ غلام جو ہے وہ سواری پر سوار ہے اور 3 بر اعظموں کا اللہ اکبر خلیفہ اس کی نکیل پکڑ کر کے چلتا ہوا نظر آ رہا. لاؤ ایسا سیاستداں جو میرے نبی نے عطا فرمایا تھا. کوئی پیش کر سکتا ہے؟ غلاموں پہ ظلم کرنے والے سیاستدانوں کے نام تو ہم لے لیں گے، لیکن غلام کو ناکے پر سواری پر سوار کرنے والا کوئی ایسا آقا بھی تو بتاؤ. بیت المال کے پیسوں پر کئی ہزار روپے، کئی ہزار کروڑ کی فلائٹیں خریدنے والے سیاستداں تو ملیں گے، لیکن بیت المقدس اپنی کمزور سواری پر بیٹھ کر جانے والا، اور وہ بھی غلام کو بٹھا کر لے جانے والا، آپ کو اسلام کے سوا کہیں نظر نہیں آئے گا. بیت المال کو پیسہ کھا جانے والے سیاستداں تو آپ کو ملیں گے، لیکن ایسا محتاط سیاستداں بھی ملے گا کہ مسجد نبوی میں وقت کا امیر المومنین ایک ڈائری نکال کر کے حساب لکھتا ہے اور ایک چراغ جل رہا ہے، ایک چراغ جل رہا ہے، تحریر ہو رہی ہے. بعد میں دوسری ڈائری آتی ہے تو قلم بھی دوسرا آتا ہے. ڈائری کے ساتھ قلم الگ تھا، ڈائری بدلی قلم بھی بدلا. چلے ڈائری بدلی قلم بدلا، لیکن ڈائری بدلی تو چراغ بھی بدلا. پہلا چراغ بجھا دیا گیا، دوسرا چراغ جلا دیا گیا، اور پھر حساب لکھا جانے لگا. وقت کے امیر المومنین سے پوچھنے والے نے پوچھا، ڈائری میں تبدیل ہوئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ دوسرا چوپڑا نکالا، دوسری ڈائری نکالی، لکھنے لگے، قلم کیوں بدلا؟ اسی قلم سے لکھا جا سکتا تھا. چلے قلم بدلا پھر بھی کوئی بات نہیں، چراغ کیوں بدلا؟ پہلا چراغ بجھایا، دوسرا چراغ جلایا، یہ بھی روشنی دے رہے، وہ بھی روشنی دے رہا تھا، وہ بجھایا کیوں، یہ جلایا کیوں؟ تو وقت کے امیر المومنین نے بتایا، پہلے میں حکومت کا حساب کر رہا تھا تو حکومت کا چراغ جلا رہا تھا، اب گھر کا حساب کر رہا ہوں تو حکومت کے چراغ کی روشنی میں گھر کا حساب کرنا یہ خیانت سمجھتا ہوں. اس لیے میں نے حکومت کا چراغ بجھا کر اپنے گھر کا چراغ جلایا ہے، کیونکہ حساب گھر کا کر رہا ہوں. وہ کون حساب کرنے والا تھا؟ اسی کو دنیا عمر ابن خطاب کہتی ہے جو صفا کے جب
ने रहमत ने अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद अमीनुल कादरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए तुम्हें नशे में मुब्तला रखना चाहते हैं कि फिर कोई तुम में परतवे उमर पैदा न हो। तुम्हें इसलिए नशे में मुब्तला रखना चाहते हैं कि फिर तुम में कोई बू अली सीना पैदा न हो, फिर तुम में कोई फीसा गौरस जन्म न ले सके। ये है साजिशें। आप समझोगे कब? आपको कब समझ में आएगा? आप तो कहते हो कि ये सहूलत मिल रही है, वो सहूलत नहीं है। अगर इनको आपसे मोहब्बत होती तो ये इंटरनेट फ्री नहीं करते, ये आपकी रोटियों का इंतजाम करते, आपके बच्चों की तालीम का इंतजाम करते, आपके बच्चों की तरबियत का इंतजाम करते। ये रात रात भर आपको नंगा नाचने के लिए मौके फराहम नहीं करते। हमें समझना होगा, हमें शऊर से काम लेना होगा। कहां जा रहे हो, किसके पीछे जा रहे हो?